محرم کے نئے شام کا آغاز عیسائی کی ہم لوگ اطاعت نہیں کرتے۔ میں نے ایک آیت مقدسہ اور آج کی تھوڑی سی گفتگو پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے دعاگم جل جلالہ ارشاد فرماتا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو علیکم جو تمہارے اوپر ہے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کی بنیاد پر آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے۔ کہا جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس نعمت نے تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ آیت کریمہ کے ترجمے سے ہی پوری تقریر کا خلاصہ سمجھ گیا تھا۔ اللہ رب العزت کی بہت ساری نعمتیں ہیں، کچھ نعمتوں کو کھایا جاتا ہے، کچھ نعمتوں کو پیا جاتا ہے، کچھ نعمتوں کو پہنا جاتا ہے، کچھ نعمتوں کے تلے سکون کی سانسیں لیا جاتا ہے، اور کچھ نعمتوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کے عیش و عشرت کا سامان فراہم کیا جاتا ہے۔ بہت ساری نعمتیں ہیں، اتنی نعمت ہے جس کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو گے، کاؤنٹنگ کرنا چاہو گے، گن نہیں سکتے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ بلکہ 17ویں پارے میں رب نے فرمایا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ 16 پارے کی 17 پارے 16 پارے سبحان اللہ۔ لو کان البحر، اگر تمام روئے زمین کے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے اور تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور ان تمام سے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف لکھا جائے، رب فرماتا ہے کیا ہے نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، یہ ساری سیاہی قلم ٹوٹ جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، مگر پوری دنیا میں کتنا پانی ہے، کتنا سمندر ہے، آپ کو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1/3 میں صرف آبادی ہے اور 3 حصے پہ پانی ہے، سمندر اتنا، قلم کتنے، درخت کتنے ہیں، اندازہ لگانے سے ضرورت ہے۔ یہ سب ساری مخلوق مل کر کے اللہ کی لفظ اللہ کے الف کی تعریف کرنا چاہے تو قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندروں کی روشنائیاں سوکھ جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اس رب کائنات نے ہمیں ایک نعمت دیا، نعمتیں تو بہت دیا، اتنی نعمتیں دیا جن کی کاؤنٹنگ ہم قرآن پاک کے لفظوں کے ذریعے سے نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں دیا، مگر رب نے ان تمام نعمتوں کو دینے کے بعد کہیں پہ یہ نہیں فرمایا بندے میری نعمت کھا رہا ہے، میری نعمت کو استعمال کر رہا ہے، میری نعمت پہ سو رہا ہے، میری نعمت کے سائے میں روشنی لے رہا ہے، میری نعمت سے سانسیں لے رہا ہے، میری نعمتوں کے سمندر میں زندگی گزار رہا ہے، مگر میں تم پر کبھی احسان نہیں جتلایا۔
ہاں سنو، ایک جان نعمت دے رہا ہوں، سون سے بولو، شان نعمت دے رہا ہوں، مصدر نعمت دے رہا ہوں، مخزن نعمت دے رہا ہو، منبع نعمت دے رہا ہو، ایک ایسی نعمت دے رہا ہو جس نعمت کو اگر پیدا نہ کرتا تو نہ زمین ہوتی نہ زمہ ہوتا، نہ مکی ہوتے نہ مکہ ہوتا، نہ پھول ہوتا نہ صحرا ہوتا، نہ جگنوں کی چمک ہوتی، نہ پھولوں کی مہک ہوتی، کائنات کا کچھ بھی ذرہ ذرہ نہ ہوتا، اسی نعمت کے صدقے میں نے ساری نعمتیں وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، تو اب اس نعمت کو یاد کرو، یاد کرو مطلب ملا شریف کرو، سیدھی بات زور سے بولو، یاد کرو کا مطلب کیا ہوا؟ ملا شریف کرو، ملا شریف کرو مطلب کیا؟ مصطفیٰ کی نعت پڑھو، مصطفیٰ پہ سلام پڑھو، مصطفیٰ پہ درود پڑھو، ان سے محبت کرو، صبح شام میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ہوئی سینکڑوں مشکلیں میری آسان، فقط ایک مشکل کشا کہتے کہتے، فقط ایک مشکل کشا کہتے کہتے۔ اب اور سنو، یہی سے ثابت ہو گیا کہ میلاد شریف جو ہم منا رہے ہیں، مصطفیٰ جامع رحمت کی شکل میں اللہ نے ہمیں جو ساری نعمتوں کا منبع عطا فرمایا، اور اسی نعمت کے صدقے میں ان کو بیٹی دیا، ان کو بیٹا دیا، ان کو حج کی دولت دیا، ان کو حافظ بنایا، ان کو عالم بنایا، ان کو حاجی بنایا، ان کو نمازی بنایا، ان کو پروموٹر بنایا، ان کو شیخ جی بنایا، ان کو دکاندار بنایا، اس کو مالک بنایا، سب کچھ بنایا مصطفیٰ کے صدقے میں، ان کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے، تو میلاد کر کے شکرانے اس نعمت سبحان اللہ، سب ان کے صدقے میں ہے نا، ساری چیزیں ان کے صدقے میں۔ اگر آپ سنو ایک بات آؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب اگر اس کی میں پوری تفصیل کروں گا تو تقریر بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، مجھے کچھ اور بات کر رہا ہے۔ ایک بات اور سنیے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ، اے لوگو تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے۔ کیسے کھڑے تھے؟ بیٹیوں کو زندہ گار دیتے تھے، دامادی کا رشتہ منظور نہیں تھا، 32 کروڑ لوگوں کے سامنے بابودان بطنا کے سامنے پیشانی جھکاتے تھے، جتنے کنکر اتنے شنکر کو اپنا خدا مانتے تھے، اپنے ساتھ ستو لے کے سفر میں جاتے تھے، ضرورت پڑتی تھی تو پوجا کر لیتے تھے، بھوک لگتی تو کھا لیتے تھے۔ کہاں کھڑے تھے؟ جہنم کے کنارے کھڑے تھے۔ کیوں کھڑے تھے؟ خدا کو بھول چکے تھے، جہالت کی ساری باتیں، شراب نوشی کر رہے تھے، زنا، جوا، ظلم، رشوت، ایک دوسرے کو ستانا، ایک دوسرے کو پریشان کرنا، ایک دوسرے کو مارنا، سوتیلی ماؤں سے نکاح کرنا، عورتوں کو بازاروں میں جانوروں کو طرح بیچنا، یہ سب ایام جاہلیت کا جرم تھا۔ رب فرماتا اسی وجہ سے تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے، اسی وجہ سے تم کہاں تھے؟ جہنم کے کنارے کھڑے تھے۔ نعمت آئی یعنی مصطفیٰ آئی، باران کی چوٹی سے اسلام کا سورج نمودار ہوا، تم کو ہدایت کا راستہ ملا، جنت کی رہنمائی عطا کی گئی، اللہ کی عبادت کا سلیقہ ملا، اسلام جیسی دولت ملی، ایمان جیسا خزانہ ملا، سب کچھ ملا، اور اب تم جہنم کے کنارے جو کھڑے تھے وہاں سے ہٹ کے آگئے جنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ سب نعمت کا صدقہ ہے۔ جہاں ادھر کھڑے تھے ان کی اطاعت آپ نے کیا، ان کی فرما برداری آپ نے کیا، ان کا فالو آپ نے کیا، ان کے سنت پہ چلے، آپ شریعت پہ چلے، ان کی اطاعت کرتے رہے، ان کے کہنے پہ چلتے رہے، تو اللہ نے راستہ آپ کا بدل دیا۔ اب جہنم سے نکال کر
जन्नत की तरफ आपको खड़ा कर दिया, कहाँ खड़े हो गए? बोलो बोलो, जन्नत के दरवाजे पर खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? तालीम मुस्तफिया के सदके में, नबी कौनैन के फरमान के सदके में, इस्लाम के पैगाम के सदके में, शरीयत के अहकाम के सदके में जहन्नम के दरवाजे से निकले, जन्नत के दरवाजे पर खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह, कितना बड़ा इनाम मिला। मगर हाय अफसोस, आज फिर हम जन्नत के दरवाजे से हटकर जहन्नम के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर बढ़ रहे हैं हम। क्यों बढ़ रहे हैं? इस्लाम को हमने दूर कर दिया, शरीयत से हमारा रास्ता, हमारा रिश्ता कमजोर हो गया, मस्जिद का रास्ता हम भूल गए, कुरान पढ़ना हमने छोड़ दिया, शरीयत की बातों को अपनाना हमने तर्क कर दिया, दीन के पैगामात पर अमल करना हमने छोड़ दिया। अब करने क्या लगे? क्रिसमस डे हम मनाते हैं, 31 हम मनाने लगे, हैप्पी न्यू ईयर हम कहने लगे, और पिंडालों में हम घूमने लगे, उनके पिंडालों में हम घूमने लगे। हम जहन्नम के जानिब खड़े थे, नबी रहमत के रहमत ने करम किया, जन्नत के दरवाजे पे लाके खड़ा किया। आज हमारा करतूत फिर इतना घटिया हो गया कि हम अपना त्योहार सही से नहीं मनाते, हम दूसरों का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं, शराब पीते हैं, म्यूजिक लगाते हैं, शराब से खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, न जाने क्या से क्या करते हैं, और पूरी रात खुराफात में वाहियात में बिता करके तुम्हें मुस्तफा ने जहन्नम के गेट से लाकर जन्नत के गेट पे खड़ा किया था। तो कैसा नबी का गुलाम है कि जन्नत के गेट से हम करके जहन्नम की जानिब बढ़ रहा है? ऐ मुसलमान, अपने आप को संभाल और इस किस्म के खुराफात से अपने आप को बचा, और फिर वापस पलट और जन्नत के दरवाजे पे खड़ा होगा। अल्लाह की रहमत तेरा स्वागत करने के लिए आज भी तैयार है। समझ में आई कि मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ समझे? आज देख रहे हैं ना, हमारे बच्चे सजा रहे हैं, स्टेज बना रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, केक काटा जा रहा है। एक बात सुन लो पहले, ईसाइयों को भी नहीं मालूम कि हज़रत ईसा कब पैदा हुए था। बिल्कुल दावे के साथ मेरी गुफ्तगू सुनो। 25 जो क्रिसमस डे मनाते हैं ना ईसाई लोग, 200 साल के बाद कैथोलिक चर्च के ईसाइयों ने रिसर्च किया, और उसके बाद ये लोग 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन समझा। एग्जैक्टली मालूम नहीं, परफेक्टली मालूम नहीं कि यही उनके जन्म का दिन। देखिए, ईसा हमारे पैगंबर हैं, उन पर हमारा ईमान है, हम उनकी तौहीन या उनकी शान में किसी किस्म के जुमले नहीं कर सकते। लेकिन ये क्रिसमस मनाने वालों को मैं बताना चाहता हूँ, हज़रत ईसा की पैदाइश की तारीख भी तुम्हें मुतय्यन नहीं है, फिक्स नहीं तुम्हें मालूम। इसीलिए कुछ ईसाई लोग एक हफ्ता पहले से मनाना शुरू करते हैं, और कुछ ईसाई लोग एक हफ्ता बाद तक मनाते रहते हैं, ताकि कम से कम अंदाजे कोई ना कोई दिन तो शामिल हो जाए। ये इनका मतलब है। जिस कौम को अपने पैगंबर के विलादत की तारीख नहीं मालूम, उस कौम के लोग केक काटते हैं, क्रिसमस डे का सेलिब्रेट करते हैं। अफसोस की बात है, उस कौम के साथ मुसलमान कौम भी, मुसलमान के बच्चे भी, मुसलमान की औरतें भी, मुसलमान के अफराद भी शामिल होकर के उनके त्योहार की शान बढ़ाते हैं। उन्हें नहीं मालूम ये यहूद और नसारा तुम्हारे कभी बही खान नहीं हो सकते। गस्सा की पट्टी में बच्चों को चूर चूर करने वाले, गस्सा की पट्टी में औरतों की इस्मत लूटने वाले, गस्सा पट्टी में तुम्हारे भाइयों के जिस्मों के अंग को बेचने वाले, और एक बात को निकाल करके इजराइल ले जाने वाले कोई और नहीं है, यही ईसाई है, यही यहूदी है। और तुम उनकी तकलीफ करके क्रिसमस मनाते हो, उनकी तकलीफ करके हैप्पी न्यू ईयर मनाते हो। शर्म से डूब के मरना। मनाना है तो मुहर्रम का पहला साल मना, और इस तरीके से मना, एक मस्जिद के कोने में बैठ करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला जाने वाले साल में जो गलती हो गई है माफ कर दे, आने वाले साल को हमारे लिए शानदार बना दे।
یہ دعا کرو اور اس طرح سے مناؤ، ہے نا؟ ایسے مناؤ گے نا تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور مزید نعمتیں عطا فرمائے گا۔ قرآن شریف میں نے فرمایا، حافظہ بتائیں گے کون پارے میں، مجھے یاد نہیں لیکن آیت ہمیں یاد ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نعمت دے تو اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ یاد رکھنا، اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو گے نا تو تیری نعمت گھٹے گی نہیں، اللہ نعمت اور بڑھائے گا۔ زور سے بولو بھائی، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اگر غلط طریقے سے خرچ کرو گے، رب فرماتا ان عذاب لشدید، میرا عذاب بہت کڑا ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت شدید ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے، اللہ نعمت دے تو شکرانہ کیسے ادا کریں؟ یہ میلاد کی شکل ایک شکرانے کی، زور سے بولو، قرآن کھانے کروانا شکرانے کی شکل ہے۔ دوستو احباب کو خوشی کے موقع پر کھانا کھلانا پلانا یہ بھی ایک خوشی کی شکل ہے۔ جا کے مسجد میں سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں نیازِ بندگی لٹانا یہ شکرانے کی شکل ہے۔ اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کیا ہے؟ اللہ نے بیٹا دیا، اللہ نے بیٹی دیا، تو چلے گئے ملک بازار مسجد کے بغل میں کیک کی دکان میں تو کیک بنوا لیا، اس نام سے کیک لکھو، ہے نا؟ اس نام سے سمجھے نا؟ مکمل اتنا بڑا کیک لائے، اب پلاسٹک کا چھوڑا لایا اور اس کے بعد سارے لوگ گھیر کے بیٹھ گئے۔ سوچو کس کی تقلید کر رہے ہو؟ حضور فرماتے ہیں من شبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے اس کا حشر ہوگا۔ جو کرسچن کی نقل کرے گا کل قیامت میں عیسائی بن کے اٹھے گا، جو یہودیوں کی تقلید کرے گا یہودی بن کے اٹھے گا، مشرک و منافق کی جو نقل کرے گا اسی کے شکل میں اٹھے گا، اور جو خواجہ میھر علی بابا کا غلام بن کر اٹھے گا قیامت میں انہی کے جھنڈے میں رہے گا۔ خواجہ نواز کا دیوانہ بن کر جو رہے گا قیامت میں ان کا بھی جھنڈا لگے گا، غوث اعظم کا بھی جھنڈا لگے گا، ہر ولی کا جھنڈا الگ الگ ہوگا، ان کے چاہنے والوں کے ساتھ ان کے چاہنے والے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور سارا جھنڈا جا کے غوث اعظم کے جھنڈے سے مل جائے گا، اور غوث اعظم کا جھنڈا رسول اعظم کے جھنڈے سے مل جائے گا۔ یہ سب کے سب رسول اللہ کی بارگاہ تک پہنچ گئے، اور رسول پاک سجدے میں جا کر کے خدا کی بارگاہ میں کہیں گے میرے مولا یہ میرے وفادار غلام ہے، یہاں تک میری رحمت کے سہارے آئے ہیں، اب تیرے کرم کے سہارے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کتنے لوگ آج منائیں گے ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ آج کتنے لوگ منائیں گے 30 فجر؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ اچھا کون لوگ نہیں منائیں گے ذرا بولو یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ سنو، کسی کی جے بیجے کے اوپر مناہی کا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے بس نعرہ تمہارا یا رسول اللہ۔ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ زور سے بولو یا رسول اللہ۔ اس لیے کہ یا رسول اللہ کے نعرہ سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا، زور سے بولو، سمجھ آ گیا تم کو؟ بہت دیر سے سمجھا تو صحیح۔ اب آپ تھوڑا سا فرزانہ نے تھوڑی سی اور گفتگو سنا۔ آؤ 4 مصرے میں نے اور بھی سوچے تھے کہنے کے لیے، اب میں دیکھ رہا تھا بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے، ہمارے تمام بھائی لوگ بیٹھے اچھے لوگ سننے والے۔ کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، بولو زور سے،
نبی کے بعد دین عیسوی بھی ختم، دین موسوی بھی ختم، سب ختم. تو مناؤ گے تم دوسرے کی؟ منانا ہے تو شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رکھ کر اسلام کا فیسٹیول مناؤ. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد. ایسا کیا ہے سجدہ وہ نیزوں کی چھاؤں میں، ایسا کیا ہے سجدہ وہ نیزوں کی چھاؤں میں، ایسا ادا نہ ہوا ایسا کوئی سجدہ کربلا کے بعد. سبحان اللہ. سجدہ ادا ہوا نہ کوئی کربلا کے بعد. بیٹی کی اہمیت دیکھنا ہے تو کربلا پہنچو. جب 10ویں محرم الحرام کو پورا کنبہ کٹ چکا ہے، وقت نام کا ہر فرد خدا کی راہ میں شہید ہو چکا ہے، عابد بیمار کے علاوہ کوئی زندہ نہیں ہے. شیر خدا کی بیٹی فاطمہ زہرا کی لخت جگر، حضرت خاتون جنت کی شہزادی حضرت زینب ہے، بچی کچی خیمے کی عورتوں کو، بچیوں کو میدان کربلا میں اکٹھا کرتی ہے، کہتی ہے اسلام کی شہزادیوں، نصر اللہ کی بہو بیٹیوں، تمہارے گھر والوں کے مردوں کا امتحان یہاں ختم ہو رہا ہے، تم بیٹیوں کا امتحان اب شروع ہو رہا ہے. یہ بیٹیوں کا کردار دیکھو کربلا میں. حضرت زینب نے کہا اے ام رباب سن لے، شوگرہ سن لے، شہر والوں سن لے، سکینہ سن لے، ان ظالموں نے ہماری چادریں بھی چھین لیا ہے، ہمارے دوپٹے بھی چھین لیے ہیں، ہمارے پاس پردہ کرنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں ہے. اے اسلام کی بیٹیوں، پیغمبر اسلام کی شہزادیوں، آیت پردہ ہمارے گھر میں اتری ہے، پردے کا حکم ہمارے گھر میں آیا ہے. پردے کے بارے میں رسول اللہ کو اللہ نے ہمارے گھر میں عطا فرمایا ہے. تم پردے والی گھر کی عورتیں ہو، اس لیے تمہارا چہرہ بے پردہ نہیں ہونا چاہیے. اگر چادر چھین لیا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر دوپٹے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اپنے لمبے لمبے بالوں کو اپنے چہرے پہ جھکا لے اور اپنے چہروں کا پردہ بنا لے. مصطفیٰ جانے رہے کی سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹیوں کی آبرو چاہیے. زور سے بولو سبحان اللہ. بیٹیوں کو اگر اور دیکھنا ہے، بیٹیاں کہاں کیسے کردار ادا کرتی ہے. قسم خدا کی اگر میں بولتا جاؤں گا تو وقت اتنا زیادہ نکل جائے گا کہ آپ بھی تھک جاؤ. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یقیناً بیٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے. اور مبارکباد میں پیش کرتا ہوں پھر پور محمد بھائی کو پہلے، لیکن یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حج بیت اللہ کی دولت عطا فرمائے. زور سے بولیے آمین. اور ان کے بیٹوں سے میں کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کو جتنی جلدی ہو سکے بھیجو، اس لیے کہ کیا ٹھکانہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. اور ان بچوں سے بھی میں کہتا ہوں جن بچوں کو آج نبی کی میلاد کی برکت مل گئی، مصطفیٰ جان رحمت کے فضل پاک کی محبت مل گئی، رحمت مل گئی، اور اتنی نیکیوں کے انبار میں ڈوب کر اگر تم باقی اسٹریٹ میں چلے جاؤ گے نا یا 30 منانے کے لیے قدم بڑھاؤ گے نا، خدا کی قسم تم سے بڑھ کر اور کون بڑا نافرمان ہوگا. اس لیے آپ حضرات تھوڑا اس سے پرہیز کرو، گریز کرو. آپ کو پہننا ہے اچھے لباس، اللہ نے بہت سارے دن دیے ہیں. اچھا کھانا کھانا ہے، اللہ نے بہت سارے دن دیے ہیں. خوشیاں منانا ہے، اللہ نے بہت سارے مواقع عطا فرمائے ہیں. اور دوسرے موقع پہ خوشیاں کر لو، موقع پر دوسرے موقع پر اہتمام کر لو. ہاں نئے سال آمد کے موقع پر جب آپ کے سامنے آ جائے تو پلٹ کے دیکھ، ایک سال میرا گیا، ایک سال میں ہم نے کتنا کھویا کتنا پایا. یہ غور کر، محاسبہ کر. ایک سال میں ہم نے کتنے سجدے کیے، ایک سال میں ہم نے کتنے روزے رکھے، ایک سال میں ہم نے کتنا اللہ کے گھر کی خدمت کیا، ایک سال میں ہم نے کتنا قوم کے معاشرے کی خدمت کیا، ایک سال میں ہم نے کیا کیا نیکی کا کام کیا. پلٹ کر اور کرو، اور آنے والے سال کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے یہ عہد و پیمان باندھو کہ مولا
اس سے پہلے والا سال ہم نے ناکامیوں میں گزارا ہے، ہم نے بربادیوں میں گزارا ہے، ہم نے خرافات میں گزارا ہے، ہم بے نمازی بن کر گزارے، ہم بے عمل آدمی بن کر ہم نے زندگی گزارا ہے۔ آنے والے سال میں توفیق دے دے کہ اب ہماری ایک نماز بھی چھوٹنے نہ پائے، قرآن کی تلاوت ہوتی رہے، ماں باپ کی خدمت ہوتی رہے، معاشرے کا کام کرتا رہو اور رسول اللہ پہ درود پڑھتا رہو، اور جو بھی ہم سے بن سکے نیکیوں کا کام میں کرتا رہو۔ یہی عہد مسمم کر کے اٹھو، اس لیے کہ نتیجہ پھر یہی ہوگا۔ سنا ہے سال بدلے گا، نتیجہ پھر وہی ہوگا۔ سنا ہے سال بدلے گا، پرندے پھر وہی ہوں گے، شکاری جال بدلے گا، اور بدلنا ہے تو خود بدلو۔ بدلتے ہند سے کب ہو، مہینے پھر وہی ہوں گے۔ یہ کیسا سال بدلے گا؟ وہی ظالم، وہی قاتل، وہی حالت، وہی حاکم، وہی ظالم، وہی قاتل، وہی حالت، وہی حاکم۔ بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا؟ بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا؟ ہمیں سال آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، دن آتا رہے گا جاتا رہے گا، صبح ہوتی رہے گی شام ہوتی رہے گی، لمحے جاتے رہیں گے۔ ہمیں تو افسوس کرنا چاہیے، رونا چاہیے۔ اس 2023 جا رہا ہے، ہمارا ایک سال زندگی کا ختم ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو آئے گا، ایک ایک دن ہمارا کم ہوتا چلا جائے گا، ایک ایک لمحہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم ان لمحوں کو ضائع کریں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اور 31 کی نائٹ منانے والوں اور رنگینیوں میں ڈوب کر کے شراب و شباب اور کباب میں، میوزک کے آلات میں اپنی زندگی برباد کرنے والوں، اپنے قبر کی پہلی رات کو یاد کر لینا، قبر کی تاریکی کو یاد کر لینا، قبر کے کیڑے مکوڑوں کو یاد کر لینا۔ یہاں تو اپنے گھر میں 10 آدمی کے بھیڑ میں رہتے ہو تو رات میں لائن چلی جائے تو ڈر لگتا ہے، رات میں پنکھا بند ہو جائے تو گرمی لگتی ہے، رات میں اگر کہیں اور چلے جاؤ تو وحشت لگتی ہے۔ یہاں تو گھر والے بھی ہیں، یہاں تو بغل والے بھی ہیں، پڑوس والے بھی ہیں، محلے والے بھی ہیں۔ قبر کی پہلی رات ہوگی، نہ باپ ساتھ میں ہوگا، نہ بیٹا ساتھ میں ہوگا، نہ بیوی ساتھ میں ہوگی، نہ بہن ساتھ میں ہوگی، کوئی ساتھ میں نہیں ہوگا۔ منو مٹی کے نیچے تم رہو گے، وہاں پہ کیڑے مکوڑے رہیں گے، وہاں پہ فرشتے آئیں گے، جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے اور تمہیں سوال کریں گے، تم سے پوچھیں گے 39 کے پاک اسٹریٹ کے جگمگاہٹ روشنی میں ڈوب کر گناہ کرنے والے قبر کی پہلی تاریخ رات کو یاد کر لے، اور اگر یاد کر لو گے قبر کی پہلی تاریخ رات کو، خدا کی قسم گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا اکثرو ذکر حادم اللذات، جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے جو چیز، اس کا ذکر کثرت سے کرو، اور وہ چیز ہے موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اس لیے ہمیں بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے۔ ان خرافات سے بچ کر کے نیک کام لے کے اگر قبر کی کوٹری میں جاؤ گے تو خدا کی قسم یہ پاک شرک کی لائٹنگ کیا ہے؟ جنت کی روشنی کے سامنے تمہاری قبر ایسی جگمگائے گی کہ پورا میں رہو گے تو پچھم تک دیکھتے رہو گے، اور پچھم میں رہو گے تو پوری دنیا میں روشنی رہو گے۔ ایسا کام کر کے جائیے، گناہوں سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق خیر عطا فرمائے، اور ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، آپ کے گھر والوں کو بھی، سبھی بچوں کو بھی، سارے لوگوں کو بھی ایسے خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا زور سے بولو آمین۔ آمین۔ اور زور سے بولو آمین۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا